اب سے تقریباً 5 دن پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی اور وہ رپورٹ اسرائیلیوں نے مرتب کی تھی۔ رپورٹ یہ تھی کہ ایران بہت جلد اعلان کرنے والا ہے ایک ایسے خوفناک ایٹم بام کا جس کی طاقت جو ہے وہ امریکہ سے بھی زیادہ ہوگی، اتنا خوفناک ہوگا، یعنی کہ ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم بم برسایا گیا تھا یہ اس سے 2 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی اور ایک لمبی خاموشی ہو گئی۔ لمبی سے مراد یہ کہ 5 دن تو اس کے اوپر کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی، اور میں بھی کھرید رہا تھا کہ بھائی یہ معاملہ ماجرا ہے کیا۔ تو آج پتہ لگا کہ اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے ان 5 دنوں کے اندر، اور اس کے اوپر کام پہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ وہ ہوا یہ ہے کہ IAEA یعنی یونائٹڈ نیشن کے اس وقت جو چیف ہیں جو نیوکلیئر کے معاملات دیکھتے ہیں وہ اڑ کے ایران پہنچے ہیں۔ وہ کیوں پہنچے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس انہوں نے اور ایرانی آفیشلز نے کر دیا، اس کی بات کریں گے۔ اور تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ روس نے اور ایران نے ڈرونز کے حوالے سے اور جنگی جہازوں کے حوالے سے S-400 کے حوالے سے ایک بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ وہ معاہدہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ اس کے اتحادی سمیت نیٹو کو اس حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، پریشان ہے۔ یہ معاہدہ کیوں ہوا؟ اور یہ بھی خبر آئی کہ ایران نے ایک فیکٹری لگا لی ہے ڈرون کی، اور وہ بھی روس کے اندر، ماسکو اس سے جو ہے وہ فیض یاب ہوگا، کرملن کو اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ کیا خبر ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ دنیا میں بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ دوستو خبر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اس رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی رپورٹ تھی کہ ایران ایک ایسا جوہری بم بہت جلد بنا کے اعلان کر دے گا، شاید کچھ ہی ہفتوں کے اندر، جو دنیا کا سب سے خطرناک ہوگا بم، ایٹم بم۔ تو ہر جگہ پریشانی پھیل گئی کہ بھائی امریکہ سے بھی زیادہ خطرناک اس کے پاس ایٹم بم آ جائے گا، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو چنانچہ امریکہ، اس کے اتحادی یورپی ممالک، جرمنی، فرانس، اٹلی، ان ساروں نے شور ڈالنا شروع کیا۔ کچھ اسکینڈینیوین کنٹریوں نے بھی شور ڈالنا شروع کیا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو روکیے۔ آپ نے تو اس کے اوپر حملے کا پلان کیا تھا، آپ اپنی ہیبت کے ذریعے اس کو روکنا چاہتے تھے، پابندیوں کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں رکا۔ اب آپ نے یہ رپورٹ دے دی ہے، جو آپ کی رپورٹ کو ہم اگر سچ مان لیں تو اب واٹس ناؤ، واٹس نیکسٹ؟ فوری طور پہ ساری مشینری حرکت میں آئی اور ان سب نے کہا کہ اس کا واحد صرف ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہم ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، وہی معاہدہ جو ہم نے خود توڑا تھا یک طرفہ طور نے، امریکہ نے۔ اس سارے کے اوپر امریکہ تو خیر پہلے کنونس تھا، میں نے بہت ساری رپورٹنگ ماضی قریب کے اندر بھی کی، لیکن اسرائیل اس کے آڑے آ جاتا تھا۔ اب اسرائیل فی الحال بالکل خاموش ہو گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلی اس کی پالیسی تو غلط اس کے اوپر ثابت ہو گئی۔ اب فوری طور پہ انہوں نے کیا یہ کہ UN یعنی اس کا جو ذیلی ادارہ ہے IAEA، اٹامک انرجی کمیشن، اس کے چیف گروسی صاحب فلائی کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ایک سرپرائز وزٹ پہ ایران میں۔ ایرانی ان کو ویلکم کرتے ہیں، مختلف ان کو جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں ان کا دورہ کراتے ہیں، اس دورے کے حوالے سے کچھ ایسی جگہوں کی وہ ایکسیس مانگتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھی، انہوں نے اس کی بھی ایکسیس دے دی۔ وہاں پہ کیمراز جو لگے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہاں کی مانیٹرنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ مائکرو فونس لگے ہوتے ہیں، کچھ وہاں پہ مانیٹر کرنے کے اور ایکوپمنٹس بھی نصب ہوتے ہیں جس کی تفصیلات وہ شائع نہیں کرتے کیونکہ وہ صیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں۔ اس کی ایران نے ایکسیس بند کی ہوئی تھی کیونکہ اس سے پہلے جو جوہری مذاکرات ہوئے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ایران نے کہا کہ آپ نے جو کہا، جیسے کہا ہم نے کیا، آپ نے فوردہ کا جو پاور پلانٹ تھا اس کے اندر چینجز کا کہا ہم نے وہ کر دیا، آپ نے کیمرے لگانے کا کہا، جو آپ نے ہمیں کہا ہم نے سب کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت بیک آؤٹ ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے، ہم تعاون نہیں کریں گے اب مزید۔ سو چنانچہ وہ دوبارہ یہاں پہ آ گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے آج جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بھائی صاحب یہ لیں، یہ ہم نے تاریں جوڑ دی، آپ مانیٹر کریں۔ اور مانیٹرنگ کا مقصد جو ہے وہ پرائمریلی یہ ہوتا ہے چیک کرنا کہ بھائی آپ ایک خاص حد سے زیادہ یورینیم کی افسردگی تو نہیں کر رہے، اس سے زیادہ ایٹم بم بنانے کے قریب جو ہے آپ انرچمنٹ تو نہیں کر رہے۔ تو وہاں پہ بہت سیٹسفیکشن انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے جو روسی گروسن صاحب ہیں انہوں نے خاصی اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا گروسی صاحب نے، اور اس کے بعد اب وہ فلائی بیک کر جائیں گے ویانا میں۔ بہت جلد خبر یہ ہے کہ دوبارہ ریزمپشن آف ٹاکس ایران کی ہو جائے گی، نیوکلیئر کی بات چیت کریں گے، کچھ چیزیں طے کرنی ہیں، اور واحد حل جو نظر آتا ہے مغرب کو، ایران کو اس ساری چیز سے روکنے کا، the only solution is to go back to that agreement، JCPOA جس کا نام ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو ایران کا تھا۔ اب وہ ہو جائے گا تو ایران سے پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ اب یہاں پہ سارا معاملہ گیا رک، اور یہ ہے ایک طرف۔ دوسرا ایک اور اکھاڑا بھی ہے جس میں ایران نے ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور ایران کا میں ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ اس سے ڈائریکٹلی انوالو ہے، روس اس سے ڈائریکٹلی انوالو ہے،
اسرائیل اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے. سو مشرق وسطیٰ، امریکہ، یورپ اور اس کے اتحادی ڈائریکٹلی اس وقت ایک ملک کے ساتھ انگیجڈ ہیں، دیٹ از ایران. وہ کیوں؟ خبر یہ آئی سامنے، اور وہ خبر یہ تھی کہ ایران روس میں ڈرون بنانے کی فیکٹری بہت جلد لگانے جا رہا ہے. اسی خبر میں رپورٹ کی 5 ہائی آفیشلز پینٹاگون CIA کے جو جاسوس آپ کہہ لیجئے یا جس کے اوپر تعینات انویسٹیگیٹرز ہیں انہوں نے اور نیٹو نے مل کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی. آپ چاہیں تو اخبارات کھریدی، آپ کو نظر آ جائے گی. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ڈرون بنانے کے اوپر، فیکٹری لگانے کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. یعنی کہ ڈرون بن رہے ہیں، فیکٹری بھی لگ چکی ہے، ہاف لگ چکی ہے، ہاف کچھ دیر کے اندر لگ جائے گی. اور اس کا جو حجم ہے ڈرونز دینے کا ایران کے ٹو رشیا، وہ 2 گنا زیادہ ہو جائے گا، سستا بھی پڑے گا، اور یوکرین کی جنگ کا مسئلہ بھی حل نہیں ہونے والا. چنانچہ ڈرونز جنہوں نے روس کو بہت ہی مدد کی اس سارے یوکرین جنگ کے اندر، جو ایران سے وہ حاصل کر رہا تھا، جس کو نہ ایران نے ایکسیپٹ کیا نہ کبھی روس نے ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ حاصل کر رہا تھا، اب وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہے. فورن پالیسی دنیا کے بہت بڑا میگزین ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں، یعنی کہ ایران تو یہ کر رہا ہے روس کے لیے، ایران کو جنگی طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز اور ایئر ڈیفنس سسٹم پروبیبلی S-400 جس کو انسٹال کرنے اور ایگزیکیوٹ کرنے میں غالباً 2 سال جیسا وقت لگ جاتا ہے. اگر واچ شروع کریں تو 2 سال بعد، یعنی 2025 میں ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کے ساتھ ایران کا ون آف دا اسٹرانگسٹ ان دا ورلڈ ہو جائے گا. سو اس خبر نے امریکہ، نیٹو اور اس کے اتحادیوں میں تشویش کی لہر کو دوڑا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. یہ کل رپورٹ سامنے آئی ہے، انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے. نیٹو اور اس کے اتحادی اس حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں، امریکہ اور اس کے پینٹاگون میں بیٹھے CIA آفیشل اس حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہانی میں کچھ ایسا ہے جو ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. اوپر یا سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہ ایران کے جوہری معاہدے والا معاملہ تھا، دوسری طرف ایران کا ڈرون اور روس والا جو چیپٹر ہے وہ چل رہا ہے، اور تیسرا اسی کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں پہلے خیال کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا، خیر اسرائیل تو شروع سے دعویٰ کرتا ہے، اسرائیل کے کیا کہنے، لیکن جو بہت سارے اینالسٹ کا خیال تھا کہ اسرائیل کے پاس ابھی بھی بہت سارے پروویژنز، آپشنز، معاہدات، ایکوپمنٹ، آلات، ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے وہ بڑے تگڑے قسم کے اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ ایران کے اوپر فزیکل اٹیک کر سکتا ہے. وہ زمین سے بھیجے، وہ فضا سے بھیجے، وہ سمندروں سے ہے، وہ جہاں سے ہے، ہاتھ اس کا تگڑا ہوگا. لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کی انوالومنٹ ذاتی انٹرسٹ کے بعد بہت آپشنز محدود ہوتی جا رہی ہیں اسرائیل کے لیے حملے کی ایران پہ، اور اس شخص کا نام ہے صدر پیوٹن، رشین پریزیڈنٹ نے اس معاملے سارے کو ٹیک اپ کیا ہے، اور اس نے ٹیک اپ تب کیا ہے جب کہ ان کو ابراہیم رئیسی یعنی صدر جو ایران ہے ان سے مکمل سپورٹ مل رہی ہے ان وار اگینسٹ یوکرین. یعنی کہ ایران، روس اس کو ذرا آفیشلی تو اون نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو نہ کلیم کیا جاتا ہے، ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کلیئرٹی آنے لگ جاتی ہے. صدر روس کو، پیوٹن کو سپورٹ بہت بڑی حاصل ہے ایران کی ڈرونز کی صورت کے اندر. کچھ لوگ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان کو ہیومن ریسورس یعنی فوجی کی صورت کے اندر بھی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، بہت سارا ان کو اسلحہ بھی جا رہا ہے، بہت سارا ایمونیشن بھی ان کو جا رہا ہے. اور اس سب میں ایک جو بڑا کلیدی کردار ہے وہ شخصیات کا ہے، جس میں ایک شخص صدر پیوتن ہے اور دوسرا ابراہیم رئیسی ہے. ان کے معاہدے بھی ہیں، یعنی صدور چلے جائیں گے، دونوں معاہدے جاری رہیں گے، انٹیکٹ رہیں گے، اور آنے والے صدور اسی کو کنٹینیو کریں گے. بٹ ادر دین دیز ایگریمنٹس، جو پرسنالٹیز ہیں ان کا ایک اورا ہوتا ہے، ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور انہوں نے بڑا ایک اہم رول دونوں نے پلے کیا ہے. سو چنانچہ جو تیسری خبر تھی، یہ رپورٹ تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ بہت ہی محدود ہوتے جا رہے ہیں آپشنز اسرائیل کے لیے. وہ خیر اس کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن دنیا کا منظرنامہ بڑی تیزی سے زگ زیگ کھاتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویسٹ امریکہ، اس کے اتحادی اسرائیل اپنی ظاہر یقینی طور پہ چالیں چل رہے ہیں، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جس سے وہ دبا سکیں، دھمکا سکیں، روک سکیں، پابندیاں لگا سکیں، غیظ و غضب جس حد تک وہ ڈھا سکتے ہیں وہ ڈھا سکیں ان دا نیم آف ڈیموکریسی، چاہے وہ ہپوکریسی کیوں نہ کر رہے ہوں. اور دوسری جانب ایران، اس کے اتحادی، جس میں ایک بڑا اتحادی اس کا چائنا بھی ہے، جس کے ساتھ اس کے $400 ارب کے معاہدے ہیں، وہ بھی فی الحال ایک درد سر بنا ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں، آگے بھی کریں گے کہ آپ کو ایسی خبروں کے حوالے سے بالخصوص ان ایریاز کی، ان ممالک کی یوں ہی آگاہ رکھیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.